ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ کسی نے پوچھا کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیزیں موجود ہوں جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو تم کہہ رہے ہو وہ اگر اس میں موجود ہو تب ہی تو وہ غیبت ہے، وہ اگر اس کے اندر وہ چیز موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ روایت مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے نقل کی ہے، اور یہ مختلف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے متعدد اسناد کے ساتھ مروی ہے، اور سچا ہونے کے باوجود اس کی حرمت میں حکمت یہ ہے کہ مومن کی عزت و آبرو محفوظ رکھنے میں خوب مبالغہ سے کام لیا جائے۔ نیز اس میں حقوق مومن کی پاسداری کرنے کی نہایت تاکید کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس تاکید میں مزید اضافہ اس تشبیہ کے ساتھ کر دیا ہے کہ انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اور اس تشبیہ میں حکمت یہ ہے کہ جب کسی شخص کی عزت پامال کی جائے تو اس کا دل اسی طرح المناک ہوتا ہے جیسے اس کا گوشت کھانے کے لیے کاٹا جائے تو اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ قلب کی تکلیف اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عقل مند آدمی کے نزدیک اس کے گوشت اور خون سے زیادہ اہمیت اس کی عزت و آبرو کی ہوتی ہے۔ اور جس طرح کوئی عقل مند آدمی لوگوں کا گوشت نہیں کھا سکتا، اس طرح وہ ان کی عزت بھی پامال نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں تکلیف کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بھائی کے گوشت کے ساتھ اسے موقت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا گوشت چبا نہیں سکتا، کھا لینا تو بڑی دور کی بات ہے، اور یہ چیز دشمن کے معاملے میں نہیں ہوتی۔ اور مردہ بھائی کی قید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ غیبت حرام ہے جو کسی کے منہ پر کی جائے، اگر پیٹھ پیچھے کی جائے تو وہ حرام نہیں، کیونکہ اس شخص کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے اسے بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود یہ نہایت قبیح حرکت ہے۔ فرض کیجئے اگر میت کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے تو اسے تکلیف ہوگی۔ اس طرح اگر متعلقہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کی غیبت کی گئی ہے تو اسے بھی تکلیف ہوگی، لہذا پیٹھ پیچھے بھی غیبت حرام ہی ہوگی۔ اور اگر فرض کر لیا جائے کہ متعلقہ آدمی کو اس کا علم نہیں ہوگا، جب بھی غیبت کرنا حرام ہے، تاکہ حقوق اللہ کی رعایت ہو سکے اور لوگوں کو دوسروں کی عزت و آبرو میں گھسنے سے روکا جا سکے۔ جزاک اللہ۔